السلام علیکم۔ ایک کشتی جس نے اپنا سفر سٹارٹ کیا 12 اپریل 1912 کو دن کے 12:15 پہ ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے اس نے جانا تھا نیو یارک، اور اس نے پہنچنا تھا نیو یارک 17 اپریل 1912 کو۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ شپ 15 اپریل 1912 کو پانی کی گہرائیوں میں اٹلانٹک اوشن میں ڈوب گئی۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے، میں ٹائٹینک کی بات کر رہا ہوں۔ ٹائٹینک کیوں ڈوبی؟ کیا وجہ تھی جس شپ کو اس کے مالک نے انسنکیبل کہا؟ کیسے ڈوبی؟ کیا وجوہات تھی؟ کیا ایشوز تھے؟ کیا گورننس کے ایشوز تھے؟ کیا شپ کے اندر کرو کا مسئلہ تھا؟ یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں آہستہ آہستہ 1 بائی 1۔ ٹائٹینک کی جو لینتھ تھی وہ 269 میٹرز تھی، اور جو اس کی ہائٹ تھی وہ 50 میٹرز تھی۔ یہ شپ 2224 مسافروں کے ساتھ نکلا ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کی طرف۔ اس شپ میں بہت سے بزنس مین شامل تھے، جس میں بڑے بڑے نامور ایکٹرز تھے، گلوکار تھے، بڑے انٹرپرینورز تھے، اور ملک کے بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ تمام اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر اس ٹائم کی ہم پوری ٹائٹینک کاسٹ دیکھیں تو وہ تھی $7.5 ملین، اور اگر اس کاسٹ کو آج ہم انفلیشن سے ایڈجسٹ کر کے دیکھیں تو آج اس 7.5 ملین کی جو کاسٹ بنتی ہے وہ $400 ملین بنتی ہے۔ مطلب آج وہ شپ اگر بنتی تو $400 ملین اس کی کاسٹ ہوتی۔ ٹائٹینک ایک بہت لگژریس شپ تھی، جس میں ٹرکش باتھ تھا، جم تھی، اسکواش کورٹ تھا، 4 ریسٹورانٹس تھے، 2 باربر شاپس تھی، لائبریری تھی، اور بہت اور بھی کچھ تھا جو کہ لوگوں کے لیے تفریح کا باعث بنتا تھا۔ شپ کے جو پائلٹ تھے ان کی عمر تھی 62 ایئرز، اور ان کا نام تھا ایڈورڈ جان سمتھ۔ سوال یہ آتا ہے کہ اس شپ کو انسنکیبل کیوں کہا جاتا تھا؟ جس کمپنی نے یہ شپ بنائی تھی اس کا نام تھا وائٹ اسٹار لائن۔ اس کمپنی کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے فلپ ایس فرینکلن، انہوں نے اس کو کہا تھا انسنکیبل۔ ٹائٹینک میں ڈبل باٹم ہل تھا، جو کہ اس کو پرووائڈ کرتا تھا ایک ایکسٹرا لیئر آف پروٹیکشن سے۔ پورے ٹائٹینک میں 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس تھے، اور اس کمپنی نے جس نے اس کو بنایا تھا اس نے یہ کلیم کیا تھا کہ اگر اس کے 4 کمپارٹمنٹس میں بھی پانی بھر جائے تو یہ شپ نہیں ڈوبے گا، لیکن انفارچونیٹلی اس کے 5 کمپارٹمنٹس میں پانی بھر گیا۔ جو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس تھے اس میں ایک بڑی اسپیشل بات تھی، اتنے واٹر ٹائٹ تھے کہ اگر ایک کمپارٹمنٹ میں پانی بھر جاتا تو وہ دوسرے کمپارٹمنٹ میں نہیں جا سکتا تھا۔ سب وجہوں میں سے ایک یہ وجہ بھی تھی جس کی وجہ سے اس کو انسنکیبل کا خطاب دیا تھا۔ جو اس وقت کی جو مین ہائی لیول ٹیکنالوجی اویلیبل تھی مارکیٹ میں، اس پوری ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یہ شپ بنائی گئی تھی۔ اس میں تمام لگژریز تھی جو ہم نے پریویسلی ڈسکس کی ہیں۔ ان تمام وجوہات کے بنا پہ اس شپ کو اس کے وائس پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ یہ انسنکیبل۔ یہ سوال آتا ہے کہ ایک شپ میں اگر اتنی سیفٹی ایلیمنٹس شامل تھے، اتنے پریکاشنری میئرس تھے، اتنی ٹیکنالوجی لیٹسٹ یوز ہوئی تھی، پھر بھی یہ شپ ڈوبا کیوں؟ جب اس شپ نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تو دوسری شپس جو اسی راستے پہ اسی روٹ پہ جا رہی تھی، انہوں نے اس کو ڈسکلیمر دیا کہ راستے میں بہت سے آئس برگز ہیں۔ اب یہ آئس برگز کیا ہوتے ہیں؟ آئس برگز جو اٹلانٹک اوشن وغیرہ سے جو بڑے بڑے آئس کے پیسز ٹوٹتے ہیں، وہ پانی کے اندر فلوٹ کرتے ہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ آئس برگ جتنا نظر آتا ہے پانی کے اوپر، اس سے 7 سے 8 گنا پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا ماس ہوتا ہے، اور اگر کوئی بھی چیز اس کے ساتھ ٹکرائے گی تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ جب اس شپ نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تو اس کے کیپٹن کو یہ چیز کمیونیکیٹ کی گئی کہ آپ نے سپیڈ کو تیز سے تیز رکھنا ہے تاکہ یہ شپ جلد سے جلد اپنی منزل یعنی نیو یارک تک پہنچ جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ
टाइटैनिक को एक पब्लिसिटी मिल गई थी अपने मैग्नीट्यूड और अपने साइज़ की वजह से, और कंपनी चाहती थी न कि सिर्फ साइज़ बल्कि अपनी स्पीड की वजह से भी ये जानी जाए। इस वजह से इसके कैप्टन को ये चीज़ कम्युनिकेट कर दी गई थी कि आपने तेज़ से तेज़ जाना है, जिसकी वजह से इसके कैप्टन ने जो कि स्पीड रखी ऑन एन एवरेज वो थी 21.5 नॉट्स, यानी अगर इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो ये बनती है 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको तो ये स्लो लग रही होगी, लेकिन आप सोचें कि एक शिप जिसकी लेंथ 269 मीटर्स है उसके लिए 40 किलोमीटर पर आवर एक बहुत हाई स्पीड होती है। तो इस शिप ने इस स्पीड के साथ ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज ट्रैवल करना स्टार्ट किया अपनी मंजिल की तरफ। जल्दी पहुंचने के चक्कर में इन्होंने वो जो डिस्क्लेमर्स इनको मिले थे आइसबर्ग के बारे में उसको भी इतना कोई ख़ास सीरियस वगैरह नहीं लिया और उसी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ चलते बने। उस रात एक और मसला था। मसला ये था कि मून लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से शिप के टॉप पे जो बंदा बैठा होता है डेक पे, वो भी आगे देख नहीं सका कि आगे कोई आइसबर्ग है या नहीं है। रिपोर्ट किया जाता है कि 11:39 यानी 11:39 पे फ्रेडरिक जो कि डेक पे बैठे हुए थे उन्होंने आइसबर्ग को देख लिया और उन्होंने ये चीज़ कम्युनिकेट की शिप वालों को। मसला ये था कि बहुत क्लोज चले गए थे आइसबर्ग के, जिसकी वजह से उन्होंने टर्न तो लिया, लेकिन टर्न क्योंकि शिप आराम से टर्न लेती है, उस शिप ने टर्न लेते लेते आइसबर्ग को हिट किया, और जब उसने हिट किया आइसबर्ग को तो वहाँ पे ही इनिशियल डैमेज शिप को हो गया। अब आते हैं आइसबर्ग की तरफ। कहा जाता है कि उस आइसबर्ग का जो वेट था वो था 1.5 मिलियन टन्स, यानी 15 लाख टन्स, और उसका साइज़ आप इमेजिन कर सकते हैं कि फुटबॉल के ग्राउंड से भी बड़ा। इतने बड़े आइसबर्ग को टाइटैनिक ने हिट किया तो इस शिप में कोई सेफ्टी ड्रिल्स वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी, क्योंकि वजह ये थी कि जिस बंदे ने शिप बनाई थी उसको लगता था ये कभी डूब ही नहीं सकती। दूसरा, इस शिप के राइट साइड ने हिट किया था आइसबर्ग को, क्योंकि डबल बॉटम हल जो था वो नीचे था, इसलिए वो भी किसी भी यूज़ में नहीं आ सका। तीसरा, जो कंपार्टमेंट्स थे वो 4 नहीं बल्कि 5 जो है पानी से भर गए, जिसकी वजह से ये शिप जो है पानी में 15 अप्रैल रात तकरीबन 2:20 में पानी के अंदर डूब गई। रात के 12 बजे टाइटैनिक के कैप्टन ने उसके रेडियो ऑपरेटर से कहा कि वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करे ताकि जो नज़दीक के शिप्स हैं वो इनसे कांटेक्ट में आए। 12:20 पे एक शिप जिसका नाम RMS कारपेथिया था वो कनेक्ट होती है टाइटैनिक के साथ, लेकिन मसला ये होता है कि इसका और टाइटैनिक का जो डिस्टेंस होता है वो 107 किलोमीटर होता है, और अगर ये शिप अपनी फुल स्पीड से भी आती तो इसको 3.5 आवर्स यानी 3.5 घंटे लगने थे टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए और इसको रेस्क्यू करने के लिए। और टाइटैनिक जो डूबती है वो तकरीबन 2 घंटा और 40 मिनट में डूबती है। जो ही टाइटैनिक के कंपार्टमेंट्स में पानी भरना स्टार्ट हो गया, टाइटैनिक ने डूबना स्टार्ट कर दिया। रिपोर्ट किया जाता है कि रात के 1 बजे टाइटैनिक का जो फ्रंट एंड था उसने पानी में डूबना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो टाइटैनिक का जो बैक एंड था वो पानी से ऊपर आना स्टार्ट हो गया। टाइटैनिक में टोटल नंबर ऑफ लाइफ बोट्स जो थी वो 20 थी। अब ये आर्ग्यू किया जा सकता है क्या ये नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ थी या नहीं थी। टाइटैनिक से जो पहली लाइफ बोट उतारी गई वो तकरीबन रात के 12:45 पे उतारी गई। जो इसकी टोटल कैपेसिटी पर लाइफ बोट थी वो ऑलमोस्ट कोई 65 यानी 65 लोगों की थी। पहली लाइफ बोट जो उतरी उसमें सिर्फ 28 लोग बैठे। इसकी वजह ये थी कि लोग समझते थे अभी तक कि ये टाइटैनिक अनसिंकेबल है, ये नहीं डूबेगी, जिसकी वजह से लोग लाइफ बोट में बैठना नहीं चाह रहे थे। जो टाइटैनिक ने डूबना स्टार्ट कर दिया, लोगों को ये बात पता चल गई कि एक ही रास्ता बचा है ज़िंदा बचने का, और वो है लाइफ बोट में बैठना।
اور اس طرح سے لوگوں نے لائف بوٹ میں بیٹھنا اسٹارٹ کر دیا. اور جو آخری لائف بوٹ یعنی 20ویں لائف بوٹ جو پانی میں اتری وہ کم و بیش 2:05 پہ اتری. لیکن اب بھی ایک اچھا خاصا نمبر جو تھا وہ شپ کے اندر موجود تھا. یہ نمبر تھا 1517 یعنی 1517 لوگ ان 20 لائف بوٹ کے پانی میں اترنے کے بعد بھی ابھی بھی شپ کے اندر موجود تھے. ان جو 20 لائف بوٹ میں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی. اس ٹوٹل پورے انسیڈنٹس میں جو لوگ زندہ بچے وہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ 707 یعنی 707 تھے، اور جن لوگوں کی اس انسیڈنٹس میں ڈیتھ ہوئی وہ 1517 یعنی وہی تمام لوگ جو شپ میں موجود تھے ان تمام کی ڈیتھ اس انسیڈنٹس میں شپ کے ڈوبنے کے باعث ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک میں جو نمبر آف لائف بوٹس تھی وہ کم تھی. کیا یہ نان کمپلائنس آف لا تھی؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس وقت کی لا کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس وقت کا لا کیا تھا. 1912 میں شپس پہ جو لا اپلائی ہوتا تھا اس کا نام تھا مرچنٹ شپنگ ایکٹ. اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ جس شپ کا وزن 10,000 ٹن سے زیادہ ہوتا تھا اس میں ایٹ لیسٹ 16 لائف بوٹس ہونا ضروری تھی. اس کے مطابق ٹائٹینک جو تھا وہ فلی لا کی کمپلائنس کر رہا تھا. ایشو یہ تھا اس وقت کا جو لا تھا وہ بیس تھا ویٹ آف دا شپ پہ ریدر دین نمبر آف پیپل ان دا شپ. دوسرا، یہ جو 20 لائف بوٹس ٹائٹینک میں رکھی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ان کیس ٹائٹینک میں کوئی بڑا فالٹ آ جائے تو ان 20 ریسکیو شپس کے تھرو لوگوں کو ٹائٹینک سے دوسرے شپ تک پہنچایا جائے. ریزن بینگ کہ جو ٹائٹینک تھا بقول کمپنی کے یہ ایک انسنکیبل شپ تھا. ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد دیر واز اے میسو چینج ان لا رولز اینڈ ریگولیشن ریگارڈنگ دا لائف بوٹس اینڈ دا ایویکویشن پروسیس. رات کے 2:20 پہ ٹائٹینک 2 حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے. جن لوگوں کو پانی میں تیرنا نہیں آتا وہ ٹائٹینک کے ساتھ ہی پانی میں ڈوب جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو پانی میں تیرنا آتا ہے وہ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیونکہ پانی کا جو ٹیمپریچر اس رات ہوتا ہے وہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جس میں ایک نارمل انسان کے لیے رہنا امپاسبل ہے. جبکہ RMS کارپیتھیا پہنچتی ہے اسی اسپاٹ پہ تقریباً 3:30 بجے، اور وہ لوگ جو لائف بوٹس میں ہوتے ہیں ان کو وہ ریسکیو کر لیتی ہے. یہاں پہ کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے. اسی رات ایک شپ جس کا نام SS کیلیفورنیا ہوتا ہے وہ موجود ہوتی ہے ٹائٹینک سے دور تقریباً 10 to 19 ناٹیکل مائلز یعنی 18 سے 35 کلومیٹر دور. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اس کا کانٹیکٹ ٹائٹینک سے کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 11:15 پہ SS کیلیفورنیا نے اپنے ریڈیو کنیکشنز تمام بند کر دیے تھے، اور موسم کی خرابی اور آئس برگ کی وجہ سے انہوں نے رات کو ٹریول کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور وہیں پہ انہوں نے اپنا قیام فرما لیا. خطرے کی وجہ سے جو ٹائٹینک کا کرو تھا انہوں نے کچھ فلیئرز فائر کیے تھے آسمانوں پر. یہ فلیئرز SS کیلیفورنیا کے کرو نے بھی دیکھے تھے، لیکن جیسے کہ یہ بات بڑی مشہور تھی کہ ٹائٹینک میں بہت سے امیر لوگ سفر کر رہے ہیں، تو SS کیلیفورنیا کے کرو نے یہ سمجھا کہ یہ اپنا سفر انجوائے کر رہے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اس چیز پر دھیان نہیں دیا. دوسری بات، ٹائٹینک کے ڈیک پہ جو لوگ موجود تھے وہ SS کیلیفورنیا کو دیکھ سکتے تھے، یعنی وہ اتنی کلوز تھی. اور کہا جاتا ہے کہ اگر وہ شپ اس رات اپنے ریڈیو کنیکشنز بند نہ کرتی تو شاید ہسٹری میں ٹائٹینک جیسا انسیڈنس رپورٹ نہیں ہوتا. اس شپ کے ڈوبنے کے بعد ایک طویل عرصے تک کوئی بھی اسے پانی کے نیچے ڈسکور نہیں کر سکا. آخر کار 1985 میں ایک ڈاکٹر جن کا نام ڈاکٹر رابرٹ تھا، جو کہ ایک اوشنوگرافر تھے، انہوں نے اس کو ڈسکور کیا،
اور اکارڈنگ ٹو رپورٹس یہ شپ مائکرو آرگینزمز جیسے کہ بیکٹیریاز اور کروژن کی وجہ سے 2030 تک اس ہستی سے مٹ جائے گا اور اس کا کوئی بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ ٹائٹینک کا جو ملبہ ہے وہ زمین سے تقریباً 3.8 کلومیٹر ڈیپتھ پہ ہے۔ یہ شپ ختم تو شاید ہو جائے لیکن تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔